بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 27 پڑھیں گے۔ تاخیر قبولیت دعا کے اسباب۔ بسند صحیح منقول ہے کہ احمد بن ابی نصر نے جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا حضرت، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کتنے ہی سال گزر گئے مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس تاخیر کے باعث سے میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے احمد، اپنے دل کو شیطانی وسوسے سے پاک رکھ، وہی تجھے خدا کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ میرے جد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مومن کو لازم ہے کہ جس طرح تکلیف و مصیبت کے وقت دعا کرتا ہے، آرام و راحت کے وقت بھی اسی طرح دعا کرتا رہے۔ جب امید برائے دعا کو کم نہ کرے، اکتا نہ جائے، کیونکہ خدا کے نزدیک دعا کا مرتبہ بہت بزرگ ہے۔ تجھے لازم ہے کہ تنگی اور بلا کے وقت صبر کرے، حلال شے خدا سے طلب کرے، صلہ رحم میں کوتاہی نہ کرے، لوگوں کے لڑائی جھگڑے اور عداوت سے پرہیز کرے۔ بتحقیق ہم اہل بیت ملاپ رکھتے ہیں اس شخص سے جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے، اور جو ہمارے ساتھ بدی کرے ہم اس کے عوض نیکی کرتے ہیں۔ قسم خدا کی، اس کا انجام ہم اچھا دیکھتے ہیں۔ تجھ کو معلوم ہو کہ اگر کوئی دولت مند کسی کو کچھ دے تو اس محتاج کو اس کا بہت خیال ہو جائے گا تاکہ اور زیادہ دے، بلکہ اس کے خیال میں خدا کو بھول جائے گا۔ خدا تعالیٰ جس بندے کو نعمتیں عطا فرمائے، ضرور اس کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ ان نعمتوں کے ساتھ بہت سے حقوق خدا نے اس پر واجب کر دیے ہیں۔ اگر خیال نہ کرے گا تو اندیشہ ہے کہ حقوق ادا نہ کرنے سے غرور اور سرکشی میں گرفتار ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بندہ مومن کی دعا تاخیر سے اس لیے بھی قبول ہوتی ہے کہ خدا اپنے مخلص بندے کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ امام نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تم سے اگر کسی چیز کا وعدہ کروں تو تم اعتبار کر لو گے؟ اس نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، بھلا آپ کا اعتبار کیسے نہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کا تو تم اعتبار کر لو گے، اور خدا نے جو تم سے وعدہ فرمایا ہے اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ فرمایا، پس لازم ہے کہ خدا کے وعدے پر سب سے زیادہ یقین رکھ۔ خدا نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، اے میرے حبیب، میرے بندے تجھ سے میری نسبت سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور فرمایا، خدا تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت عظیم کا اپنی طرف سے اور بہت سے فضل کا۔ تمہیں لازم ہے کہ اوروں کی بنسبت خدا پر زیادہ اعتماد اور یقین رکھو۔ نیک گمان کے وقت اپنے دل میں اور کسی خیال کو جگہ نہ دو تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے مگر اس کے عطا کرنے میں دیر کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان دو فرشتوں کو جو اس پر موکل ہیں فرماتا ہے کہ میں نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے، مگر اس کا مطلوب اسے ابھی نہ دو تاکہ اور دعا مانگے، مجھے اس کی دعا کی آواز پسند ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی حاجت جلد پوری کرو کیونکہ میں اس کی آواز پسند نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت نے فرمایا، بندہ ہمیشہ اچھی حالت میں ہے، حق تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، تا وقت کہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو کر دعا کو ترک نہ کرے اور جلدی بھی نہ کرے۔ راوی نے عرض کیا، یا حضرت، جلدی نہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا، اس طرح کہنا کہ مجھے دعا کرتے ہوئے اتنی مدت گزر گئی، ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ بیت المقدس میں چراگاہ کی تلاش میں گھوم رہے تھے کہ ایک شخص کی آواز کان میں آئی۔ آپ اس طرف روانہ ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص مشغول نماز ہے جس کا قد 12 گز ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو کس کی نماز میں مصروف تھا؟ اس نے کہا، زمین و آسمان کے مالک و خالق اللہ کی۔ آپ نے فرمایا، تمہاری قیام گاہ کہاں ہے؟ اس نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں بھی تمہاری قیام گاہ پر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، راہ میں ایک دریا پڑتا ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کیسے جاتے ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پر چل سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، چلو، شاید خدا مجھے بھی پانی پر چلنے کی طاقت عطا فرما دے۔
چنانچہ دونوں پانی پر چل کر اس کی قیام گاہ پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتلاؤ کہ سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ اس نے عرض کیا، روز محشر۔ آپ نے فرمایا، اچھا آؤ ہم دونوں خدا سے اس روز کی بخشش کے واسطے دعا کریں۔ اس عابد نے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی دعا میں کیوں شریک کرتے ہیں؟ واللہ 3 سال سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا دعا ہے؟ اس عابد نے عرض کیا، ایک روز میں نے دیکھا کہ اس چراگاہ میں ایک حسین و جمیل لڑکا گلہ چرا رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ گلہ کس کا ہے؟ اس نے کہا، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ اگر کوئی خلیل تیرا روئے زمین پر ہے تو مجھے اس کی زیارت سے مشرف فرما، مگر ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محبت سے بھری آواز بار بار سننا چاہتا تھا تاکہ مخلص بندے کے درجات میں اضافہ ہو۔ وجہ چہارم یہ کہ اگر خدا بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس مطلوبہ چیز کی طلب میں اس کا نقصان دے کر خدا اسے دو چند یا زیادہ بہتر و عمدہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی کریم و سخی سے 10 روپے کی ایک چیز طلب کرتا ہے اور وہ بجائے 10 روپے کے 100 روپے کی کوئی دوسری چیز اس کو دے دے تو یہ رد سوال نہ ہوا بلکہ لطف و کرم میں اضافہ ہوا۔ دعا کے فوائد، علاوہ اس کے کہ دعا کے دیگر فوائد بے شمار، قرب الہی، دعا کے لیے تیاری اور عبادت، اس میں جتنا وقت صرف ہو یہ سب عبادات ہیں۔ اے عزیز، دیکھتے ہو کہ حق تعالیٰ اپنے نادان بندوں کو باوجود سرکش طبیعتوں کے کس طرح قسم قسم کے وعدے دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جس طرح سے بلا تشبیہ بادشاہ اپنے باز کو شکاری بنانے کے لیے بہت محبت سے اپنے ہاتھ پر بیٹھاتا ہے اور عمدہ کھانے دے کر اپنے سے مانوس کرتا ہے۔ جب خوب مانوس ہو جاتا ہے تب شکار پر چھوڑتا ہے تاکہ شکار کر کے پھر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھے۔ یا مثلا ماں باپ اپنے بیٹے کو علم و ہنر سکھانا چاہتے ہیں تو وہ بچے کو علم و ہنر کے ہزاروں فائدے سنائیں۔ بچہ کچھ بھی توجہ نہیں دیتا، اس لیے خوبصورت لباس اور اچھی چیزوں کے وعدوں سے پڑھنے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ جب بچے کو علم کی لذت محسوس ہوتی تو خود بخود شب و روز اسی میں مصروف رہنا پسند کرتا ہے، پھر خواہ کتنا ہی روکا جائے باز نہیں آتا۔ اس لیے بچوں کی طرح طبیعت والے انسانوں کا حال یہ کہ عمدہ کھانے، فاخرہ لباس، مال و دولت، آرائش اور جسمانی لذتوں کے کچھ نہیں جانتے، کمال حقیقی اور آخرت کی راحت و کامیابی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس لیے حکیم مطلق نے اپنے کمال لطف و کرم سے باوجود عظمت و جلالت کے اپنی گلی کی طرف بلایا کہ اے میرے بندو، آؤ، جو کچھ تم مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ میرے پاس ہر ایک شے موجود ہے تاکہ اس راستے سے اس کے بندے معرفت اور قرب حاصل کریں، دنیا و آخرت کے کاموں میں اسی کی طرف رجوع کریں۔ کس قدر کرم و احسان ہے کہ باوجود استغنا و جلالت کے خود بلا کر اپنا مقرب بناتا ہے، مگر نادان انسان اس فکر میں کہ میری فلاں دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے، بتحقیق انسان اپنے پروردگار کی ناشکری کرنے والا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا خیال آتا ہے، یہ خیال نہیں آتا کہ دعا کرنا عبادت میں لکھا گیا۔ اپنے مالک سے مخاطب ہو کر مناجات کی تو تقرب حاصل ہوا، اپنے خالق و رازق کو ہمراز کر کے حال دل بیان کیا اور اسی کی طرف سے رحمت پر لبیک کا جواب سنا۔ اے دعا کرنے والے، اگر مناجات و دعا کی اصلی لذت حاصل ہو جائے اور اس پوشیدہ راز کو تیرا گوش دل سن لے اور تجھ کو معلوم ہو جائے کہ دعا و گریہ و زاری کے وقت حق تعالیٰ تجھ پر کیسی رحمت اور بندہ نوازی کی نظر کرتا ہے، تو آرزوؤں اور دعاؤں کو کیا بلکہ اپنے دل و جان کو قربان کر دے، یعنی اپنے دل و جان کو اس کی نوازش پر قربان کر دے۔ خیال کر، اگر کوئی شخص دنیا فانی کے فرضی بادشاہ کے دربار میں جانے کا موقع پائے، دل میں ہو کہ بادشاہ فریاد سنے تو بہت کچھ عرض حال کروں گا، اور بادشاہ ذرا توجہ سے اس کی طرف مائل ہو جائے تو یہ شخص خوشی کے سبب اپنا مطلب بیان کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ ہزار افسوس کہ درگاہ الہی میں مناجات کے وقت جس میں خاکی کے لیے کیا یہ عزت کم ہے کہ اسے
مالک الملوک، صاحب عظمت و جلال پروردگار کے روبرو ہم کلام ہونے کی اجازت دی گئی ہے، اور رحمت کے خزانوں کی کنجیاں اس کی زبان کے سپرد کی گئی ہیں۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تو دعا کر اور اپنی بھلائی کے لیے مجھ پر بھروسہ کر، اور بندہ اپنی جہالت کو کم عقلی سے گستاخی اور سرکشی کرے۔ اگر عقل کے آگے غفلت کا پردہ نہ ہو تو اس قسم کی متواتر حد پیش سننے والا انسان بن سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ابھی اس کی حاجت براری نہ کرو کہ اس کی آواز مجھے پسند آتی ہے۔ حاجت میں دیر سے قبول ہونے کا خیال بھی نہ کرے، اس فخر و مباحات پر جان قربان کر دے، آئندہ خواہشات دنیا کے لیے دعا کرنے کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، بسند معتبر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام منقول ہے، فرمایا جن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اول، جو حج کرنے جائے، خدا اس کی دعا قبول فرماتا ہے، چاہیے کہ اس کے پسماندگان کی اچھی طرح خبر گیری کریں تاکہ تمہارے حق میں دعائیں خیر کریں۔ دوم، وہ شخص جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے جائے، اس کے اہل و عیال کی نگہبانی کرو۔ سوم، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کو ناراض نہ کرو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ 5 دعائیں ایسی ہیں جن کو خدا ضرور قبول فرماتا ہے: دعائے امام عادل، دعائے مظلوم، دعائے فرزند صالح برائے والدین، دعائے والدین صالح برائے فرزند، دعائے مومن برائے برادر مومن غائبانہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 دعاؤں کو خدا ضرور قبول فرماتا ہے: دعائے پدر برائے فرزند صالح، نفرین پدر برائے فرزند عاق شدہ، نفرین مظلوم برائے ظالم، دعائے مومن برائے مومن۔ مظلوم کی دعا کہ جب ظالم سے کسی کا حق حاصل کرے، دعا برائے خوشنودی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ آسمان کے پردوں سے پار چلی جاتی ہے، اور حق تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی دعا کو بلند کرو، میں قبول کروں گا۔ اور ارشاد فرمایا، باپ کی بد دعا سے ڈرو کہ شمشیر سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ 4 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی: باپ کی دعا فرزند کے حق میں، مظلوم کی دعا بد ظالم کے لیے، اور اس شخص کی دعا جو عمرہ ادا کرنے جائے، اور روزے دار کی دعا۔ منقول ہے کہ 5 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: اول، وہ شخص کے زوجہ کو طلاق کا اختیار ہوتے ہوئے اس سے تکلیف اٹھانے کے باوجود مہر ادا کر کے طلاق کے ذریعے سے اس سے چھٹکارا نہیں پا لیتا مگر عورت کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ دوسرے، وہ شخص جس کا غلام 3 مرتبہ بھاگ چکا ہو اور اسے فروخت نہ کرے اور اس کے لیے بد دعا کرے۔ تیسرے، وہ شخص جو خم کھائی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرنے میں جلدی نہ کرے اور دعا کرے کہ خداوندہ میرے سر پر نہ آ پڑے۔ چوتھے، وہ جو کسی کو قرض دے مگر گواہ نہ بنائے، پھر دعا کرے کہ خداوندہ میرا مال مجھے مل جائے۔ پانچواں، وہ شخص کے روزی کمانے پر قادر ہو مگر نہ کمائے اور گھر میں بیٹھا ہوا دعا کرے کہ خداوندہ مجھے روزی دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر کسی شہر میں نافرمان اور گناہگار بندے ہی آباد ہوں اور صرف 3 صالح اور نیکوکار بندے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شہر پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اے ابو ذر، خداوند عالم اپنے 3 بندوں پر فخر و مباحات فرماتا ہے: پہلا، وہ شخص جو جنگل میں تنہا اذان و اقامت کہے اور نماز ادا کرے، خدا فرشتوں سے بصد فخر فرماتا ہے کہ میرے اس مخلص بندے کو دیکھو کہ اس عالم تنہائی میں بھی مجھے کس طرح یاد کر رہا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو نماز شب ادا کرتا ہے اور تنہائی میں سربہ سجود ہے، اگر سجدے میں اس کو نیند بھی آ جائے تو خدا فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس مخلص بندے کو کہ اس کی روح میرے پاس ہے اور یہ خود سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو جنگ میں ہو اور دشمنان خدا سے ایسی حالت میں بھی جنگ کر رہا ہو جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو کر گئے ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرائض کا اعلانیہ ادا کیا جانا بہتر ہے، نماز فریضہ کا مساجد میں ادا کرنا بہتر ہے، اور زکوٰۃ واجب بہتر ہے کہ اعلانیہ ادا کی جائے تاکہ دوسروں کو بھی رغبت ہو۔ سنتی نمازیں یا غربا کو امدادی رقوم بہتر ہے کہ پوشیدہ طور پر ادا ہو
ہو تاکہ فخر و مباحات کا خیال ہی پیدا نہ ہو اور ضرورت مند کو ذلت و شرمندگی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز شب سنت رسول ہے اور صالحین بندوں کا طریقہ ہے، درد کو دور کرتی ہے، چہرے کو منور کرتی ہے، انسان کو خوشخو اور خوبرو کرتی ہے، وسعت رزق کا باعث ہے، مال و اولاد زینت زندگانی دنیا ہے، اور 8 رکعت نماز شب زینت آخرت ہے، آنکھوں کو روشنی بخشتی ہے، قرض کو ادا کرتی ہے، غم کو دور کرتی ہے۔ نماز شب کی فضیلت۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی سے منقول ہے کہ مومن کا شرف اس میں ہے کہ رات کو بیدار رہ کر عبادت کرے، اور عزت اس میں ہے کہ اپنا راز لوگوں سے مخفی رکھے۔ منقول ہے کہ ایک شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنگ دستی و افلاس کی شکایت کی، یہاں تک کہ گلہ کیا کہ قریب تھا اپنا اس وقت بھوکا ہونا بھی ظاہر کر دے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تو نماز شب بجا لاتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا حضرت بجا لاتا ہوں۔ آپ نے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جھوٹا ہے وہ جو یہ کہے کہ نماز شب پڑھتا ہوں اور دن کو بھوکا رہے۔ حق تعالیٰ نے نماز شب کو دن کی روزی کا ضامن مقرر فرمایا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نماز شب صحت جسم اور خوشنودی خدا کا موجب ہے، پیغمبروں کے اخلاق حاصل ہوتے ہیں اور رحمت خدا شامل حال ہوتی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جب کوئی بندہ مومن نماز شب کے لیے بیدار ہوتا ہے تو دل خواب اور راحت کو پسند کرتا ہے، نیند جھونکے دیتی ہے، اونگ کے باعث سر جھکا پڑتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دو اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے کیسی تکلیف گوارا کر رہا ہے، حالانکہ یہ نماز میں نے اس پر واجب نہیں کی ہے۔ مجھ سے اس وقت 3 چیزوں کا امیدوار ہے، ایک یہ کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں، دوسرے کہ اس کی توبہ قبول کروں، تیسرے یہ کہ اس کی روزی زیادہ کر دوں۔ اے ملائکہ، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس کو یہ تینوں چیزیں عطا کرتا ہوں۔ حدیث میں کہ نماز شب چہرے کی رونق اور جسم کی خوشبو بڑھاتی ہے، روزی زیادہ کرتی ہے، ادائے قرض کی موجب ہے، غموں کو دور کرتی ہے، آنکھوں کا نور بڑھاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ جس گھر میں نماز شب اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، وہ مکان اہل آسمان کو ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے آسمان والوں کو آسمان کے تارے۔ ایک روایت میں کہ حضرت نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، فرمایا کہ مراد یہ کہ مومن جب نماز شب ادا کرتا ہے تو اس کے دن کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول خدا سے منقول ہے کہ جس کسی کو خداوند تعالیٰ نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رات کو بیدار ہو اور خلوص کے ساتھ کامل وضو کرے، نیت صادق سے خدا کے واسطے نماز ادا کرے، بچشم گریاں و جریاں اپنے پروردگار کے سامنے خضوع و خشوع سے استادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے 9 صفیں فرشتوں کی مقرر فرماتا ہے کہ ہر صف کی تعداد و شمار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر صف کا ایک سرا جنوب میں اور دوسرا شمال میں ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی تعداد کے مطابق حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ بسند دیگر حضرت سے منقول ہے کہ جب بندہ مومن شب تاریک میں نماز کے لیے کھڑا ہو کر اپنے پروردگار سے خلوت میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ یا ربی یا ربی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک لبیک کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو چاہتا ہے مجھ سے طلب کر تاکہ میں عطا کروں، مجھ پر توکل کر تاکہ تیری مہمات کے لیے میں کافی ہوں۔ پھر ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے، دیکھو کس طرح میرا بندہ شب تاریک میں میرے سامنے حاضر ہے، حالانکہ اس وقت غافل لوگ خواب اور راحت میں ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جبرائیل ہمیشہ مجھے نماز شب کی وصیت و تاکید اس قدر کرتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ شاید میری امت کے لوگوں کو نماز شب کی فکر میں نیند نہ آئے گی۔ بسنت معتبر جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا، جو شخص روز قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اپنی شب کو بغیر نماز ادا کیے نہ گزرنے دے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے جناب امیر المومنین سے عرض کیا کہ یا حضرت، میں نماز شب ادا کرنے سے محروم ہوں،
آپ نے فرمایا تیرے گناہوں نے تجھ کو اس نعمت سے روک رکھا ہے، اور فرمایا کہ حضرت سلیمان پیغمبر خدا کی والدہ نے ان کو نصیحت فرمائی، اے فرزند رات کو بہت نہ سویا کرو، کیونکہ رات کا بہت سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بناتا ہے۔ بسنت معتبر جناب امیر المومنین سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ سے نماز شب اور تلاوت قرآن مجید در شب کی فضیلت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا بشارت ہو تیرے لیے کہ جو کوئی شب کے 10ویں حصے کو اخلاص و نیاز مندی سے نماز میں گزارے اور اس کی غرض محض رضائے رب ہو، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے ان درختوں کے پتوں اور نباتات کی تعداد کے برابر ثواب لکھو جو دریائے نیل کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ تمام روئے زمین کے درختوں، پتوں، نباتات، چرند و پرند کی تعداد کے برابر اس کا ثواب لکھو۔ اور فرمایا جو شخص شب کا 9واں حصہ نماز میں گزارے اللہ تعالیٰ اس کی 10 دعائیں قبول فرماتا ہے، اور روز قیامت اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص شب کا 8واں حصہ نماز میں بسر کرے خدا بند تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے جنگ میں ثابت قدم رہ کر شہادت پائی ہو، اور ہر روز قیامت اسے اپنے عزیز اقربا اور دوست و احباب کی سفارش کرنے کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو کوئی 7واں حصہ شب کا نماز میں گزارے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا اور پل صراط سے امن کے ساتھ گزرے گا۔ اور فرمایا جو کوئی 6واں حصہ شب کا نماز میں گزارے خدا بند تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اور اس کو توبہ کرنے والوں میں شمار کرے گا۔ اور فرمایا جو کوئی 5واں حصہ شب کا نماز میں گزارے خدا بند تعالیٰ بہشت میں اس کو قبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جگہ دے گا۔ اور فرمایا جو کوئی 4تھا حصہ شب کا نماز میں گزارے قیامت کے روز کامیاب اور رستگار لوگوں کے ساتھ اٹھے گا اور پل صراط سے تیز ہوا کی مانند گزر جائے گا اور بے حساب داخل بہشت ہوگا۔ اور فرمایا جو کوئی 3 حصہ شب کا نماز میں گزارے خدا بند تعالیٰ اس کو ایسا مرتبہ کرامت فرمائے گا کہ ہر ایک فرشتہ اس کے مرتبے کی آرزو کرے گا، اور روز قیامت حکم ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے بہشت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا جو کوئی نصف شب نماز میں گزارے اس کو اس قدر ثواب عطا ہوگا کہ تمام روئے زمین اگر تالائے خالص ہو اور وہ اس مومن کو اس کے عوض دے جائے تو یہ قبول نہ کرے گا، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک 70 غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آزاد کرنے کی بنسبت زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا جو کوئی 2/3 شب نماز میں گزارے اللہ تعالیٰ ایک بیابان میں جو ذرات ہیں ان کے برابر تعداد میں اس کو حسنات عطا فرماتا ہے کہ ان میں سب سے کم درجے کا حسنہ کوہ احد سے 10 گنا سنگین اور گرا قدر ہوگا۔ اور فرمایا جو کوئی تمام شب عبادت کرے، کبھی سجدے میں اور کبھی رکوع میں ہو، کبھی تلاوت قرآن مجید اور کبھی ذکر خدا میں مشغول ہو، تو خدا بند عالم اسے اس قدر ثواب عطا فرمائے گا جس کا کم تر درجہ یہ ہے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر ایسا ہو جائے گا جیسا شکم مادر سے بوقت پیدائش تھا، اور مخلوق خدا کی تعداد کے برابر اس کے حسنات لکھے جائیں گے، اور اس کی قبر کو خدا بند تعالیٰ نور سے پور کر دے گا، حسد و بغض کو اس کے دل سے صاف کر دے گا، عذاب قبر سے نجات دے گا، اور آتش جہنم سے اس کے لیے بارات لکھی جائے گی، اور روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ قبر سے اٹھے گا جو قیامت کے ہول سے بے خطر ہوں گے۔ پروردگار عالمین ملائکہ سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کو جس نے میری رضا کی خاطر عبادت میں شب بیداری کی ہے، اسے جنت الفردوس میں جگہ دو اور بہشت میں 100,000 شہر اسے دو کہ ہر شہر میں وہ اشیاء موجود ہوں جو اس کا نفس خواہش کرے، اور اس کی آنکھیں ان کو دیکھ کر تازگی محسوس کریں۔ جو کرامتیں اور نعمتیں میں نے اس کے واسطے مقرر کی ہیں ان سے بڑھ کر میرے قرب و وصال کے انعام سے اسے کامیاب کرو۔ اے ابو ذر، کوئی شخص اپنی پیشانی قطعات زمین سے کسی قطع زمین پر نہیں رکھتا مگر یہ کہ وہ قطع زمین قیامت کے روز اس کے سجدوں کی گواہی دے گا، اور کوئی فرودگاہ نہیں کہ لوگ وہاں فروکش ہوں، مگر جب صبح ہوتی ہے تو وہ مقام اترنے والوں پر صلوات بھیجتا ہے اگر انہوں نے وہاں حق تعالیٰ کی عبادت کی ہو، یا ان پر لعنت کرتا ہے اگر وہاں ان لوگوں نے حکم خدا کے خلاف کام کیا ہو۔
اے ابو ذر، کوئی صبح یا شام نہیں ہوتی مگر قطعات ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں، اے ہم میرے ہمسائے، کیا کسی گزرنے والے نے تجھ پر اللہ کا ذکر کیا ہے، یا کسی بندے نے اپنی پیشانی تجھ پر سجدہ خدا کے لیے رکھی ہے؟ پس کوئی قطع کہتا ہے نہیں، اور کوئی اقرار کرتا ہے، پس جو اقرار کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور اپنے ہمسایوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ غفلت نے انسان کو ایسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جمادات اس کی بنسبت عبادت خدا بجا لانے میں زیادہ ہوشیار ہیں، اور جب کوئی ان پر عبادت خدا بجا لاتے ہیں تو فقر و مباحات کرتے ہیں۔ جمادات ضعیف سا شعور رکھنے کے باوجود عبادت خدا بجا لاتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آدمی نماز نافلہ کو ایک ہی جگہ پر بجا لائے تو بہتر ہے یا مختلف جگہوں پر ادا کرنا اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا مختلف جگہوں پر ادا کرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ تمام مقامات روز قیامت اس کی گواہی دیں گے۔ منقول ہے کہ اگر لوگ کسی مقام پر جمع ہوں اور وہاں ذکر خدا اور درود محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ تو وہ سلام نہ بجا لائیں تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے وبال اور خسران کا باعث ہوگی۔ اے ابو ذر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس پر درخت لگائے، کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ بنی آدم اس کے پاس آ کر اس سے نفع نہ پاتے، بس زمین اور درخت اسی طرح نفع دیتے رہے تاکہ بنی آدم کلمہ عظیم کہنے لگے۔ ان کا ناسزا کلمہ یہ تھا کہ خدا بیٹا رکھتا ہے۔ جب یہ غضب ہوا تو زمین کانپ اٹھی اور درختوں کا نفع جاتا رہا۔ قریب ہے کہ آسمان شگافتہ ہو جائیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، اس سبب سے کہ وہ بولے کہ خدائے رحمان کا بیٹا ہے۔ خدائے رحمان کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ بیٹا رکھے، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کے مملوک اور مخلوق ہیں۔ قریش یہ واہی کلمات بھی کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور عزیر کو یہودی خدا کا فرزند کہتے تھے۔ نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ بسند معتبر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کوئی درخت ایسا پیدا نہیں کیا کہ میوے دار نہ ہو۔ تب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا بیٹا رکھتا ہے۔ آدھے درختوں کا پھل جاتا رہا، اور جب لوگوں نے خدا کا شریک کہنا شروع کیا تو درختوں پر کانٹے نکل آئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجا، وہ 40 سال تک ان میں رہا اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتا رہا، مگر ایک فرد بھی ایمان نہ لایا۔ ان لوگوں میں ایک عید ہوا کرتی تھی، اس روز وہ سب عبادت خانے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک عید کے روز وہ پیغمبر بھی ان کے عبادت خانے میں گیا اور کہنے لگا، اے لوگو، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انہوں نے کہا، اے شخص، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے تو دعا کر کے اللہ ہمیں ہمارے لباس کے رنگ کا پھل عطا کرے۔ اس روز ان کا لباس زرد رنگ کا تھا۔ وہ پیغمبر ایک طرف گیا اور ایک خشک لکڑی لے آیا، پھر اس پر دعا دم کی، وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور زرد آلو میوے اس میں پیدا ہو گئے۔ ہر ایک نے وہ میوے دیکھے اور کھائے۔ جو شخص ایمان لانے کی نیت سے کھاتا تھا تو اس کے منہ سے شیریں گٹھلی نکلتی تھی، اور جس کی نیت یہ نہ ہوتی تھی اور اسلام لانے کا قصدی نہ ہوتا تو اس کے منہ سے تلخ گٹھلی نکلتی تھی۔ ان باتوں کا مطلب یہ کہ انسان اپنی گفتار و کردار کی بدی سے اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بنی آدم کے گناہوں سے درختوں کا ظاہری نفع مفقود ہو کر درخت کانٹوں سے بھر گئے۔ جس طرح شیطان نے تصوف اور الحاد کو لوگوں میں پھیلا دیا اور اللہ وحدہ یکتا اور لا شریک پاک ذات کو ہر قسم و خاشاک کے ساتھ وحدت الوجود کے باطل عقیدے سے متحد سمجھایا۔ اگر عقائد صحیح اور ایمان کامل کی جڑ اور ریشہ محکم ہو تو کسی قسم کے شکوک اور وسواس سے متزلزل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ شیعہ مذہب حق کی جڑ کیسی استوار و پائیدار ہے کہ ہر قسم کے قوی دشمنوں کے عناد و ایذا کے باوجود اس کے اصول میں کسی قسم کے شک و شبہ کا تزلزل نہیں آیا۔ اس کے برعکس دیگر لغو اور باطل مذاہب خش و خاشاک کی طرح نمودار ہوئے اور تھوڑے عرصے میں مرجھا کر خشک اور مزمل ہو گئے، مگر شجر مذہب حق کی بے خونی
حق کی بے خوبن سخت آندھیوں اور شدید سیلابوں کے باوجود اب بھی پائیدار اور روز افزوں مضبوط و پختہ ہو کر اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں میں لہرا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور لطف و توفیق سے ہر لہجہ اور ہر ساتھ معرفت و عبادت کے ہر قسم کے میوے اہل ایمان کو دے رہی ہیں، جبکہ اشقیاء ان سے محروم ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، تین چیزیں مومن کے دل کو فرحت بخشنے والی ہیں۔ نمبر 1، برادران مومن سے ملاقات کرنا۔ نمبر 2، افطار صوم۔ نمبر 3، نماز تہجد آخر شب پڑھنا۔ اور اے علی، میرے نزدیک 2 رکعت نماز شب پڑھنا زیادہ بہتر ہے تمام دنیا و معافیہ سے۔ اے علی، مومن کا بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ جب مومن مر جاتا ہے تو ملائکہ آسمان اس پر گریہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حصار تھا۔ شہر کے حصار کی طرف مومن کے لیے حصار ہوتا ہے شیاطین و منافقین و کفار سے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم کی مدح اور حمد و ثنا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی ذات ہماری فہم و ادراک سے بالاتر ہے، اور پیغمبر خدا کے اوصاف بھی بیان نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اس کی تعریف میری تعریف ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور ہم اہل بیت کی مدح بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے ہمیں ہر شک و شبہ اور برائی سے دور رکھا ہے اور پاک و طاہر قرار دیا ہے، جیسے کہ طہارت و پاکیزگی کا حق ہے۔ اسی طرح مومن کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو خدا اپنی رحمت سے اس کے گناہ اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے درخت سے پتے موسم خزاں میں دور ہو جاتے ہیں۔